السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ نیا کمپیوٹر۔ اس کی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ریڈنگ کریں گے، دین ہم اس کا بک ورک کریں گے اور اس کے بعد سوال جواب کریں گے۔ سب سے پہلے نیا کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، دین آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ جب اس کو ریڈنگ کریں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، ایک دن انعام صاحب ایک نیا کمپیوٹر خرید لائے۔ نیا کمپیوٹر دیکھ کر علی اور جویریہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ انعام صاحب نے کمپیوٹر بچوں کے کمرے میں میز پر رکھ دیا۔ دونوں بچے پاس آ کر بیٹھ کے وہ کمپیوٹر چلانے کے لیے بےتاب تھے۔ انعام صاحب کون تھے؟ بچوں کے باپ تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ کمپیوٹر لے کر آئے تھے۔ کس کے؟ علی اور جویریہ کے فادر تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کمپیوٹر لائے تھے اور میز پر رکھ دیا تھا، اور بچے کمپیوٹر چلانے کے لیے بےتاب تھے، بے چین تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بس ہم چلا لیں۔ انعام صاحب نے کہا بچوں یہ کمپیوٹر میں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن پہلے میں کمپیوٹر کے بارے میں آپ کی معلومات جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پاپا نے کہا بچوں کو کہ میں آپ کے لیے کمپیوٹر لایا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو جاننا چاہتا ہوں آپ کو انفارمیشن ہے کمپیوٹر کے بارے میں یا نہیں۔ آپ مجھے اس کے مختلف حصوں کے نام اور کام بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کے 4 مین حصے ہیں۔ سب سے پہلے کون سا؟ مونیٹر، دوسرا کون سا؟ سی پی یو، کی بورڈ، اور فورتھ کیا ہے؟ ماؤس۔ یہ 4 ہیں، مونیٹر، سی پی یو، کی بورڈ اور ماؤس۔ سب سے پہلے جویریہ، ابا جان یہ میز کے اوپر ٹیلی ویژن کی طرح نظر آنے والی چیز مونیٹر کہلاتی ہے۔ کمپیوٹر پہ جو کام کیا جائے اسے مونیٹر کے اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ صحیح کہا انہوں نے، کمپیوٹر کے اوپر جو کام ہوتا ہے نا وہ اسکرین پر نظر آتا ہے، اس کو ہم مونیٹر کہتے ہیں۔ انعام صاحب بہت اچھے۔ علی اب آپ بتائیں کمپیوٹر کا دوسرا بڑا حصہ کون سا ہے؟ علی نے کہا ابا جان یہ جو ڈبہ ساتھ پڑا ہے سی پی یو کہلاتا ہے۔ یہ جو ڈبہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سی پی یو۔ ہمیں مس نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پاس سوال بھی آئے گا، کمپیوٹر کا دماغ کون سا؟ تو آپ نے کہنا ہے کمپیوٹر کا دماغ ہے سی پی یو۔ انعام صاحب بیٹا بالکل درست بات ہے۔ جویریہ ابا جان یہ بورڈ جس پر بٹن لگے ہوئے ہیں کی بورڈ کہلاتا ہے۔ جس پہ بٹن ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کی بورڈ۔ اس کو بٹن دبا کر کمپیوٹر کے ہدایات دیتے ہیں۔ علی ابا جان کمپیوٹر کو بعض ہدایات ماؤس کی مدد سے بھی دی جاتی ہیں۔ انعام صاحب بالکل، ماؤس کے ذریعے سے بھی ہدایات دی جاتی ہے، لیکن اس کو ماؤس کیوں کہتے ہیں؟ ماؤس کیوں کہتے ہیں؟ جویریہ اپنے پاپا کو بتانے لگی ہے، انگریزی میں چوہے کو ماؤس کہتے ہیں، انگلش میں چوہے کو کیا کہتے ہیں؟ ماؤس۔ اس کی شکل بھی بالکل ایک چھوٹے چوہے کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو ماؤس کہتے ہیں۔ ماؤس جو ہے انگلش میں کہتے ہیں اور انگریزی میں چوہے کو بھی ماؤس کہتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کا جو ہے حصہ جس کو وائر لگی ہوتی ہے وہ بھی ایک ماؤس کی طرح ہوتی ہے، چوہے کی طرح، ٹھیک ہے، اس کو ماؤس کہتے ہیں۔ انعام صاحب بچوں مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ لوگ کمپیوٹر کے بارے میں بہت درست معلومات رکھتے ہیں۔ علی ابا جان گھر میں بیٹھتے بیٹھتے ہم اکتا گئے تھے، اب ہم اس پر مزے کے گیم کھیلیں گے۔ اب اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ شوق سے کھیلیں، خاص طور پر وہ کھیل جو آپ کو تعلیم میں مدد دیں۔ اس پیراگراف میں کلاس 2 میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ان میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ نا وہ کھیل کھیلیں جو آپ کو تعلیم میں مدد دیتے ہیں، اور آپ وہ زیادہ گیم نہ کھیلیں، اپنی پڑھائی پہ بھی توجہ دیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بھی کمپیوٹر کو تھوڑا ٹائم دیں، کھانا ٹائم سے کھائیں اور سو جائیں۔ اس پیراگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے ہر مضمون کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوگا، ہم انگلش کی، اردو کی، یہ دیکھو انگلش اردو کی املا مشق سب کچھ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب ہمیں انگلش کا کوئی ورڈ ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہم گوگل کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کا میننگ آ جاتا ہے نا، میننگ آتا ہے نا تو ہمیں ایزیلی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے، اب تو کمپیوٹر ہر فرد کی ضرورت ہے۔ کمپیوٹر جو ہے ہر انسان کو ضرورت ہے۔ آفس میں چلے جائیں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اسکول میں کمپیوٹر لیب ہے، آفس میں کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر جگہ ہاسپٹلس میں بھی کمپیوٹر والا کام ہوتا ہے۔ کمپیوٹر آپریٹر آج کل بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں چارلس بیبیج نے کیا کیا تھا؟ کمپیوٹر کا تصور پیش کیا تھا۔ یہ آپ کے پاس کوشچن آئے گا کہ کمپیوٹر سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ آپ نے کہنا ہے چارلس بیبیج نے کمپیوٹر کا تصور پیش کیا، اگرچہ وہ مکمل کمپیوٹر نہ بنا سکا تھا، ہم انہی کے مکمل ڈیزائن پر کام کر کے جدید کمپیوٹر کی بنیاد رکھی، اس لیے ان کو کمپیوٹر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ فادر آف دی کمپیوٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ چارلس بیبیج کو۔ انہوں نے پورا کمپیوٹر نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے مزید محنت کی، اس کے اوپر ورکنگ کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فادر آف دا کمپیوٹر ان کو کہا جاتا ہے۔ نام کیا کہا تھا؟ چارلس بیبیج۔ یہاں پر آئیں جویریہ ابا جان ہمیں مس نے بتایا تھا پہلے کمپیوٹر بہت بڑا تھا۔ کمپیوٹر پہلے بہت بڑا تھا، صحیح کہا، شروع میں واقعی کمپیوٹر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ مشکل سے ایک کمرے میں سماتا تھا۔ جدید کمپیوٹر تو بہت چھوٹے ہیں، لیپ ٹاپ تو اور چھوٹے بریف کیس کی طرح ہیں۔ آپ کمپیوٹر کو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، موبائل جو تھا ہم جیب میں رکھتے ہیں، کہیں بھی بیگ میں ڈال کے کہیں بھی لے جاتے ہیں، اس میں نیٹ ہوتا ہے، ہم کچھ بھی اپلوڈ کر لیتے ہیں، کچھ بھی سرچ کر لیتے ہیں۔ علی چونک کر، جیب میں کیسے؟
انعام صاحب نے کہا، اس نے حیران ہو کر کہا، چونک کر حیران ہو کر کہا کہ جیب میں کیسے؟ مسکرا کر اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا، یہ وہ کمپیوٹر ہے، آپ تقریباً وہ موبائل تمام کام کر سکتے ہیں جو عام ایک آدمی کمپیوٹر کے ذریعے کرتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کمپیوٹر کا فائدہ اور مفید استعمال کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ امید آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔